حضرات السلام علیکم۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد دشمنوں کی فوج نے خیمے کا رخ کیا اور پہنچتے ہی خیموں میں آگ لگا دی اور سامان لوٹنا شروع کر دیا۔ اہل بیت رسول فریاد و فغاں کرتے رہے، کوئی پرسان حال نہ تھا اور کوئی فریاد رس نہ تھا۔ تمام بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچ لیا گیا، ایسا حشر برپا کر دیا گیا جو نہ کسی کے ساتھ کبھی روا رکھا گیا تھا اور نہ اس سے قبل سننے میں آیا تھا۔ الغرض ظلم و جور کی انتہا ہو رہی تھی کہ کسی بیوی کی پشت پر تازیانے لگائے جا رہے تھے، کسی کے رخسار پر تماچے مارے جا رہے تھے اور کسی کی پیٹھ پر نیزے کی انی چبھوئی جا رہی تھی۔ جب سب کچھ لوٹا جا چکا، اس کے بعد حضرت زینب نے جناب ام کلثوم سے فرمایا کہ بہن رات ہو چکی ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، سب عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ جمع کریں، ان کی حفاظت میں رات بھر پہرا میں دوں گی۔ حضرت کلثوم نے سب بیویوں بچوں کو جمع کیا، لیکن انہیں جناب سکینہ نظر نہ آئیں۔ آپ نے جناب زینب سے عرض واقعہ کیا۔ جناب زینب مقتل میں حضرت سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں۔ ایک نشیب سے سکینہ کی رونے کی آواز آئی، جا کر دیکھا سکینہ باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی گریہ کر رہی ہے۔ جناب زینب انہیں خیمے میں لے آئیں۔ جناب سکینہ کا بیان ہے کہ اس وقت بابا کی کٹی ہوئی گردن سے یہ آواز آ رہی تھی، اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا، اور جب کسی غریب یا شہید کے واقعات سننا تو مجھ پر گریہ کرنا۔ اے میرے دوستوں سنو، میں رسول کا وہ مظلوم نواسہ ہوں جسے بلا جرم و خطا دشمنوں نے قتل کر دیا اور پھر قتل کے بعد اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا کے میدان میں عاشور کے دن ہوتے تو یہ روح فرسا منظر دیکھتے کہ میں اپنے پیاسے بچے علی اصغر کے لیے کس طرح پانی مانگ رہا تھا اور یہ سنگ دل کس دلیری اور بے باکی سے انکار کر رہے تھے۔ غرض کہ حضرت زینب جناب سکینہ کو اپنے باپ کے سینے پر سے سمجھا کر اپنے ساتھ لے کے آئیں۔ جناب ام کلثوم کے سپرد کر کے آپ چاروں طرف پہرا دینے لگیں۔ رات کا کافی حصہ گزر جانے کے بعد جناب زینب نے دیکھا کہ گھوڑا سوار گھوڑا بڑھائے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے بڑھ کر اس سے کہا کہ ہم آل رسول ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب ہی قتل کیے جا چکے ہیں، اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی روتے روتے سو گئے ہیں۔ اے سوار، اگر تجھے ہم کو اور زیادہ لوٹنا مقصود ہے تو صبح کو آ جانا اور جو کچھ ہمارے پاس رہ گیا ہے اسے بھی لوٹ لینا، لیکن دیکھ ان بچوں کو نہ ستا اور انہیں سونے دے، خدا کے لیے اس وقت چلا جا۔ لیکن سوار نے ایک نہ سنی اور قدم فرس برابر بڑھتا ہی رہا۔ آخرکار جناب زینب بھی شیر خدا کی بیٹی تھیں، انہیں جلال آ گیا اور انہوں نے بڑھ کر لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ میں کیا کہتی ہوں اور تو کیا کرتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر سوار گھوڑے سے اتر پڑا اور کہنے لگا، اے بیٹی، میں تیرا باپ علی ہوں، بیٹی تیری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ اے جان پدر، تو بچوں میں جا، تیری حفاظت میں کروں گا۔ جناب زینب نے فریاد و فغاں شروع کی اور تمام واقعات بیان کیے۔ الغرض جب یہ حشر آفریں شب تمام ہوئی تو حکم عمر سعد سے لشکریوں نے آ کر آل رسول کو گھیر لیا اور بلا محمل و کجاوا کے ناقوں پر سوار ہونے کو کہا۔ چاروں ناچار رسول زادیاں ناقوں پر سوار ہوئیں۔ حال یہ تھا کہ سر کھلے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ قیدیوں کا قافلہ یہ آل رسول کو قید کر کے ظالم لے کے چلے ہیں، اور جب کوفے کی طرف یہ قافلہ رواں ہوا تو ظالموں نے اہل بیت رسول کا دل دکھانے کے لیے اس قافلے کو، ان رسول زادیوں کو مقتل کی طرف سے گزارا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جیسے ہی حسینی قافلہ مقتل میں پہنچا، حشر کا سما پیش ہوتا گیا۔ زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا اور فریاد و فغاں کرنے لگیں۔ آپ نے کہا، اے محمد مصطفیٰ، جن پر ملائکہ آسمان سے درود بھیجتے ہیں، دیکھیے یہ حسین خاک و خون میں آلودہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چٹیل میدان میں پڑے ہیں۔ آپ کی بیٹیاں اور نواسیاں قیدی ہیں،
آپ کی اولاد مقتول ہے اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ دمۃ الثاقبہ میں ہے کہ جناب زینب کی فریاد سے جانور بھی رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اسی طرح حضرت کلثوم بھی فریاد اور بین کر رہی تھیں اور جناب سکینہ بھی محو گریہ و ماتم تھیں۔ بالآخر دشمنوں کے تشدد سے یہ قافلہ آگے بڑھ گیا اور آل رسول کی لاشیں بے گور و کفن زمین گرم کربلا پر پڑی رہیں۔